سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے ہم اب آئی آئی اب چھائی چھائی نہ جھکنے والی نہ بکنے والی اب راج کرے گی سنیوں کی سیفٹی پاکستان کی سیفٹی ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے اپنے وطن کی خاطر دشمن کی موت ہے ہم اکرم قدیر و بھٹی سلیم عباس ہے ہم اپنے وطن کی خاطر دشمن کی موت ہے ہم اکرم قدیر و بھٹی سلیم عباس ہے ہم ثروت اعجاز سارے سنی تحریک کے ثروت اعجاز سارے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے تم پر ہو لاکھوں سلام میرے سلیم بھائی تم پر ہو لاکھوں سلام میرے عباس بھائی تم پر ہو لاکھوں سلام میرے سلیم بھائی تم پر ہو لاکھوں سلام میرے عباس بھائی تم ہی ہو چاند تارے سنی تحریک کے تم ہی ہو چاند تارے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے تم سے پہچان میری ثروت اعجاز بھائی تم سے ہی شان میری ثروت اعجاز بھائی تم سے پہچان میری ثروت اعجاز بھائی تم سے ہی شان میری ثروت اعجاز بھائی تم نے ڈنکے بجائے سنی تحریک کے تم نے ڈنکے بجائے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے اب آئی آئی اب چھائی چھائی نہ جھکنے والی نہ بکنے والی اب راج کرے گی سنیوں کی سیفٹی پاکستان کی سیفٹی ہم نے ہر دور دیکھا دیکھے زمانے والے ہم کو نہ توڑ پائے باتیں بنانے والے ہم نے ہر دور دیکھا دیکھے زمانے والے ہم کو نہ توڑ پائے باتیں بنانے والے باطل پہ روب چھائے سنی تحریک کے باطل پہ روب چھائے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم نے ہے جھنڈے گاڑے سنی تحریک کے ہم ہے سپاہی سارے سنی تحریک کے سنی تحریک کے سنی تحریک کے مولا سلامت رکھے تم کو
کو سروت اعجاز مولا سلامت رکھے تم کو سروت اعجاز مولا سلامت رکھے تم کو سروت اعجاز مولا سلامت رکھے تم کو سروت اعجاز تم ہی تو ہو سہارے سنی تحریک کے تم ہی تو ہو سہارے سنی تحریک کے ہم ہیں سپاہی سارے سنی تحریک کے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا سلام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بی بی کی بارگاہ میں بی بی کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے بی بی کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ کا ناز ہے اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. درود پاک بآواز بلند سب مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. گرامی قدر حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل جو کہ پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ جاری و ساری ہے، دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا قبول فرمائے. ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائیں. یہ محفل جو ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. جس طرح ہم آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی محفل نہیں ہے. یہ محفل میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفل ہے. اور اس میں آج جو ہے خصوصی طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار ہیں اور یار مزار ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی یاد میں آج جو ہے یہ محفل انشاءاللہ سجائی جائے گی. اور ان کی یاد میں کچھ باتیں کی جائیں گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جو ہیں وہ کیسے تھے. آج کل ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہماری یاریاں بھی ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ میرے آقا کریم کا انتخاب اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا جو انتخاب ہے وہ کیسا تھا. گرامی قدر حضرات، خلیفہ اول جو ہیں یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ ان کی یاد میں بھی باتیں کی جائیں گی. ابھی سناہان مصطفیٰ آپ کے شفیق بٹھے کے میں رہتے ہیں، یہ شفیق بٹھے کی پہچان ہے جناب محمد نذیر صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں
کے سائے آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے طیبہ کو جانے والے دیتا ہوں تجھے دعائیں طیبہ کو جانے والے دیتا ہوں تجھے دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے لو میں چلا ہوں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو میں چلا ہوں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہی غم گزار میرا او ظہور یار میرا وہی غم
غمگزار میرا، او ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ یہ تھے جناب محمد نذیر صاحب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی، یہ حضور کے 4 یار ہیں اور بڑے مشہور یہ حضور کے یار ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان علی، کوئی نہ دسے اینا چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نثاراں ورگا، آزم شان صدیق دا کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ یہ تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ان کی یاد میں آج یہ محفل بھی سجائی گئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ مسلمان ہوئے کہ آپ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے جنہوں نے میرے آقا کی تصدیق کی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری بابر صاحب۔ انشاءاللہ ان سے جو ہے نعت شریف سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ اور سانو یار غار نے دسیا دوستو، سانو یار غار نے دسیا دوستو کہ سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ اور جیڑے تیرے نادیاں محفلاں سجاندے نے، جیڑے تیرے نادیاں محفلاں سجاندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے۔ اور حضرت صدیق دے دل دی اے تمنا سی،
حضرت صدیق دے دل دی اے تمنا سی کہ آقا دے مزار نل مزار ہونا چاہیے، آقا دے مزار نل مزار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ اور آخری شعر کہ لباں تے نیازی ہون سا جدو آخری، لباں تے نیازی ہون سا جدو آخری، اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیے، اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، علامہ اسام چشتی صاحب اور ساتھ اور بھی ان کے بھائی دوست احباب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سب ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کے ائمہ اکرام ماشاءاللہ قرہ حضرات تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ قاری صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اعلان فرما دیں، آپ نے کہا نا کہ مال کی ضرورت ہے دین اسلام کے لیے، سارے اپنا اپنا مال لے کر آؤ۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج میں نے صدیق کو آگے نہیں نکلنے دینا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہر کام میں آگے نکل جاتے ہیں، نیکی کرنے میں آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آج ان کو آگے نکلنے نہیں دینا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ گھر کا سارا مال کٹھا کیا، سارا مال کٹھا کر کے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اور آدھا مال جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ آدھا مال سیدنا عمر فاروق گھر چھوڑ آئے اور آدھا مال جو ہے آپ جو ہے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب باری آئی نا یار غار یار مزار کی، تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال کٹھا کیا۔ علماء نے یہاں تک بیان کیا، تفسیر میں لکھا کہ آپ دیواروں کے ساتھ ہاتھ مارتے کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ سارا مال کٹھا کیا اور حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر سے میرے آقا نے پوچھا، عمر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا مال کٹھا کیا، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آدھا مال پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ جب باری آئی یار غار کی، یار مزار کی، صدیق اکبر کی باری آئی، پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور کچھ بدبخت بے ایمان لوگ یہ کہتے ہیں اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ آج کے مجمع میں آنے والوں یہ بات اپنے دل میں سجا کے لے جاؤ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی کی حدیث میں لکھا ہے۔ ترمذی میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ یہ نہیں کہتے تھے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، آپ کہتے تھے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ہمارے سیالکوٹ کی پہچان جناب حافظ محمد نوید بگا صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔
علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا ہم نے بیان بھی سننا ہے، اور بھی جو ہے کافی کارکن تشریف لا چکے ہیں، ان کی گفتگو بھی سننی ہے ہم نے. تو انشاءاللہ ابھی بلا تاخیر جو ہے حافظ صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ذرا مل کے کہیے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، سب تو مشکل ہے یہ کرسی تو سنانا ہے، لیکن دل ہے تو سبحان اللہ کہہ لو، گج کے بولو سبحان اللہ کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ظلموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے ظلموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے سبحان اللہ کو بتا دادا کہ بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اچھا ٹھیک ہے اپنے منگتوں کی جرا حضور کے ٹکڑے تے پل رہا ہے ایک ہاتھ چھوچو کے سبحان اللہ ایک نہیں سارے بولو سبحان اللہ میں جلدی نہ دی جانا ہے کہ انشاءاللہ منقبت بھی پڑھنی ہے دو شعر تے حکم ہے انشاءاللہ پورا کرنا ہے گج کے بولو سبحان اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یقین اپنا کہ آئیں گے قبر میں وہ میری جدہ یقین ہے حضور دی قبر چاند کے ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ نہیں جدہ یقین ہے وہ بولے سبحان اللہ میں نے چاہی دی ہوندی ہے ورنہ نہیں پڑھے جاندہ اور کچھ بھی نہ دو تو ستے خیران ہے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ہے یقین اپنا کہ آئیں گے قبر میں وہ تیری ہے یقین اپنا کہ آئیں گے قبر میں وہ میری پھر اپنے نوکر کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے نوکر کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے
او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں سارے بولے پڑھ اس تو بعد میں ایک منقبت اور پڑھنی ہے 2 شعر اور اجازت پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت 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 صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتے چھٹی سوئی بھی نہیں ایک سوئی بھی نہیں چھٹی سبحان اللہ جی سنبھال کے دیکھیے جیسا تو کھڑنی ہے ایک سوئی بھی نہیں ذرا گج کے بولو سبحان اللہ سب کچھ نثار کیتے چھٹی سوئی بھی نہیں کدوں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اج شادہ لارا تکے ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے بھائی قسمت صدیق دی او کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی دشمن صدیق دے کس طرح پتہ لگے گا پتہ لگ جائے گا سنو آتے نو میں دکھاوا دشمن صدیق دے توجہ چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی نہیں
جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ملکائے کونین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پیدا لادلا سنو دوسرے میں سے ہاتھ چوک کے بولنا ہے کی بولنا ہے تو گواہی دینی ہے حسن تیرا پیدا لادلا حسن تیرا پیدا لادلا حسینی ہاتھ چوک کے بولے گا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ تیری آن تیری قسم جدو آپ آندھیں سن حضور کھڑے ہو جانے سن سنو تیری آن تیری قسم تیرے آن تیری قسم مصطفیٰ نہ پین فاطمہ مصطفیٰ نہ پین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ آخری شعر ہے دعائیہ شعر ہے سبحان اللہ بولو ذرا میں دعا کرنے لگا انشاءاللہ پوری ہو جائے انشاءاللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ اج سارے آدم کا سفر دیا اج سارے آدم کا سفر دیا جملہ میں ایک وجہ دادا بولو دادا سبحان اللہ کیوں کی کرنا ہے اج سارے آدم کا سفر دیو انشاءاللہ اج سارے آدم کا سفر دیو سخی تینو کین فاطمہ سخی تینو کین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکائے کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے حافظ نوید بگا صاحب. سب سے پہلے انہوں نے نعت شریف پڑھی، پھر جناب صدیق اکبر کی منقبت پڑھی، آخر پہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں منقبت پڑھی. آئیے میں بھی آل رسول کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا.
شاعر کہتا ہے کہ علی زہرا کی محبت سے پھول بنتے ہیں. وہ کہتا ہے جب مولا کائنات اور حضرت فاطمہ محبت کرتے ہیں تو پھول بنتے ہیں. علی زہرا کی محبت سے پھول بنتے ہیں, ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. میرے حسین کے بابا کی منزلت نہ پوچھ, ان کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں. یہ ہے مولا کائنات, مولا مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ. ان کی جو اولاد ہے نا امام حسن و حسین, ان کی سواری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں, ایک کندھے پہ امام حسن ہے, ایک پہ امام حسین ہے. آگے سے ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے کہا واہ کتنی اچھی سواری ہے. وہ کہتے ہیں واہ کتنی اچھی سواری ہے. میرے آقا بولے تو یہ نہیں دیکھ رہا کتنے اچھے سوار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. آئیے حضور آقا کریم کی بارگاہ میں ایک ننھے سناہا انشاءاللہ مختصر سی حاضری پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں, مفتی عادل نقشبندی صاحب. انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. میں عرض کروں گا ننھے سناہا رضا نت صاحب کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. علی نماری علی نماری تیباں دسائیاں جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا آیا جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا. تیرے منگتے آدھا رتبہ کمال کوئی یا ویسے او کوئی بلال کوئی یا ویسے او کوئی بلال. چھائیاں تو دے کے چھائیاں تو دے کے میرے نام للائیاں جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا. رب دا تو جانی رب دا حبیبی دکھیاں بیماراں دے دل دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب. دیدار تیرا دیدار تیرا تیرے نام للائیاں جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا. پنج تڑی دا صدقہ مینو ہے پاوی وقت نزا کے او مکھڑا وکھاوی وقت نزا کے او مکھڑا وکھاوی. ایویں نہیں ہونا ایویں نہیں ہونا تیرے نام للائیاں جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا. نت جو کہ اپنی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. یہ آج کا پروگرام جو محفل ہے جناب شان صدیق اکبر اور پاکستان سنی تحریک کی میٹنگ کے حوالے سے ہے. یہ شہزاد اتاری صاحب نے بہت پیارا یہ پروگرام کیا ہے. آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ پیچھے ٹین پڑے ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ پورے شہر کے اندر جو ہے نا ان کو لگایا جائے تاکہ مقدس اوراق جو ہیں ان کی جو پامالی ہوتی ہے یہ نہ ہو اور لوگ اس کے اندر جو ہے
یہ ڈالا کریں. یہ بڑی اچھی ان کی کاوش ہے. اللہ پاک ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور ان کے لیے اور ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنائے. کافی علماء کرام اس محفل پاک میں تشریف فرما ہیں. علامہ اسام چشتی صاحب یہ کچھ دیر پہلے تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ جو مدینہ سے ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے اپنا قاری عبدالسلام صاحب یہ بھی تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں. یقین مانیے کہ جب پہلے ہم سنتے تھے نا تو جب سے مدینہ دیکھ کے آئے ہیں کوئی اور چیز جچتی نہیں ہے. کسی شاعر نے خوب ہی کہا تھا کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اور منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. یہ حضور کا دربار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار یہ ذات ہی ایسی ہے. آج سے 4 ماہ کوشش کریں یار خاموشی اختیار کریں مہربانی فرمائیں خاموشی اختیار کریں. آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے جب میں مدینہ پاک میں گیا نا حضرت تو مدینہ پاک میں جب حاضری دی عشاء کے وقت ہم پہنچے ہوٹل میں وضو کیا اور جب ہم مدینہ پاک میں آئے نا اور میری یہ نیت تھی کہ ڈائریکٹ مدینہ پاک جانا ہے یہاں حضور کی بارگاہ سے ہو کر پھر مکہ پاک جانا ہے. جب میں گنبد خضرا کے سامنے گیا نا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. اور میں اپنے ایسے بازو کو نہ پکڑ کے جھنجھوڑتا تھا کہ کیا واقعی میں مدینے میں آ گیا ہوں میں کیا اور میری اوقات کیا. گرامی قدر حضرات مدینہ پاک جو ہے وہ تمام شہروں کا سردار ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. گرامی قدر حضرات وقت کی قلت ہے ابھی میں بلا تاخیر خطاب کے لیے جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں عالم نبیل فاضل جمیل حضرت علامہ مولانا مفتی عدیل نقشبندی صاحب سے. ان سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. تمامی احباب ایک نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. جوانوں والا نعرہ لگانا یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا یہ بھی اپنی جوانوں والا نعرہ لگائیں کیونکہ جنت کے اندر جوان ہی جانا ہے بوڑھے بندے نے کوئی نہیں جانا. بوڑھا بندہ بھی وہاں پہ جوان ہو کے جائے گا تو حضور کی محبت لے کے جانے نعرہ تکبیر شاب نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر صحابی نبی. یہ میرے پیر کا عطا کیا ہوا نعرہ ہے. کچھ لوگ صحابہ کے منکر بھی ہیں ہم نے ان کو بھی بتانا ہے کہ ہر صحابی نبی ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق بھی عثمان علی مولائے علی المرتضی جناب حضرت علامہ مفتی محمد عدیل نقشبندی صاحب. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. واسن من کلم ترکت وینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است.
عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میں اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مل بیٹھے ہیں۔ یہ پروگرام دو نکاتی ہے۔ پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو خراج تحسین پیش کرنا، اور دوسرا نکات اس میں تنظیمی حوالہ سے ہے۔ پہلے ہم چند باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ انتظامیہ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے بات کو سنیں، بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، چند باتیں گزارش کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ وضاحت آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ ہمارے ثنا خان یہ بات بیان کر رہے تھے کہ 20 جمادی الثانی کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم ولادت ہے، یا یوم ولادت کے حوالہ سے بات کر رہے تھے۔ تو اکثر ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی دوسرے مسالک کی مشہور ہو جاتی ہیں، وہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ بھی سچ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بھی اسی حوالے سے ہے، حالانکہ اہل سنت کی کتب جو معتبر ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس تاریخ کا تعین نہیں کیا۔ ملا باقر مجلسی دیگر نے جو شیعہ کے بڑے رہنما ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ خارجی ہیں یا ناسبی ہیں۔ یہ بھی ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جب اپنے عقائد کی بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جی اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ویسے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمارا اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ صبح ہو شام ہو جب بھی کوئی ذکر کرے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن محبت کی آڑ میں غلط نظریات شامل کریں تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے ختم کے حوالہ سے ہو، ذکر کے حوالہ سے ہو، ہم تو کہتے ہیں جب بھی کرو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن ہمارے جو عقائد ہیں ان پر ہم کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جب بات کریں تو ذرا اس حوالے سے بھی احتیاط برتیں۔ اہل سنت کی کتب میں ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ ویسے جب بھی ذکر کریں جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ سب کے مقام بلند ہیں، لیکن جو مراتب ہمارے اسلاف نے طے کیے ہیں ہم محبت بھی کریں گے تو ان کے مراتب میں رہ کے کریں گے۔ ہماری محبت کوئی بڑی نہیں ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پہلے جب بات کی جاتی تھی مثلا پیر خانے کی بات آتی تھی سر جھک جاتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی تھی سر جھک جاتے تھے۔ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے یہ لوگوں نے فروع کا انکار شروع کیا، نصوص کا انکار کر گئے۔ لوگوں نے یہی باتیں کہنا شروع، یہ جی اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں، یہ جی امام صاحب کون ہوتے ہیں، یہ جی امام اعظم ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں، ہم تو جی نماز محمدی کے قائل ہیں۔ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز کا طریقہ بتایا وہ سنت کے علاوہ ہے، لیکن بس کیا ہوا کہ یہ فروع کا انکار کیا حتیٰ کہ صحابہ کا انکار کر بیٹھے۔ تو اس لیے ذرا اس حوالے سے بھی احتیاط کے ساتھ یہ چیزیں پیش کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً قرآن میں 10ویں پارے کے اندر اور بھی جگہوں میں اشارہ دیا ہے، لیکن یہاں پہ جو بیان کیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ خاص کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو بیان کیا کہ جب وہ دو غار میں وہ دو کون تھے؟ احباب ذرا توجہ کریں یا اپنی آواز ذرا کم کریں تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو۔ وہ دو میں سے
کون تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، دوسری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اذ ہما دونوں کی طرف اشارہ ہے، اذ یقول لصاحبہ یہ بھی اشارہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ لا تحزن یہ بھی خطاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ ان اللہ معنا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کے اسلوب میں ایسا کم ہی نظر آتا ہے کہ جہاں پر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کا ذکر 5 سے زائد مرتبہ فرماتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اس سے پہلے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ضمیریں لوٹا لوٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی آیت میں متعدد مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے، وہ صاحب کون تھے؟ حضور کے صاحب وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ بھی بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کی نص ہے، قطعی، نص قطعی ہے۔ تو نص قطعی کا منکر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کے صاحب کا، جو قرآن نے فرمایا صاحب، اس صاحب کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کے ایک لفظ اور ایک حرف کا انکار کرنا بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس باتیں یاد رکھیں۔ اور مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ بات سمجھیں، ہمارے ہاں یہ بڑے فتنے پیدا ہو گئے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ طرح طرح کے بندوں کے کلپ سن کے آ جاتا ہے، امام مسجد کے پاس آ جاتے ہیں، یہ بتائیں جی یہ فلاں نے یہ بات کر دی ہے، فلاں نے یہ بات کر دی ہے، پوری زندگی ہو جاتی ہے ہمیں عقائد سمجھتے ہوئے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھی ہمارے عقائد کیا ہیں۔ ہم لنگر بھی کھاتے ہیں، محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے عقائد راسخ نہیں ہو چکے، ابھی تک یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نقش نہیں ہو سکی، ابھی تک وہی نعرے ہم لگاتے آ رہے ہیں، علی کا پہلا نمبر، ہمارے سارے عقائد کو مسخ کر دیا جاتا ہے، ہماری ساری تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مصلی امامت پہ مقدم حضور فرماتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا یہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے تو کہتے ہیں میں اس کا کوئی طلبگار نہیں ہوں، میری کوئی چاہت نہیں ہے کہ میں یہ خلافت کے اوپر امیر بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں، اگر مجھ سے کوئی بہتر طریقے سے یہ نظام چلا سکتا ہے وہ آگے آ جائے۔ یہ جب بات کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں ان کے درمیان اختلاف تھے۔ نانا دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے ہیں کہ بھئی مجھ سے کوئی بہتر خلافت کو چلا سکتا ہے وہ آگے آ جائے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود ہیں، یہ بات کہتے ہیں صدیق جس کو حضور نے آگے کیا ہو کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ آپ کو پیچھے کر سکیں؟ جب آپ کو آگے کرنے والی ذات رسول اللہ کی ہے، جب آپ کو مقدم کرنے والی ذات حضور کی ذات ہے، تو پھر آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ جرت کسی ماں کے بیٹے میں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ وہ صدیق کو پیچھے کر سکے۔ اور یاد رکھیں یہ جو آج طرح طرح کے بندے باتیں کرتے ہیں، یہ بات سنیں یار، یہ طرح طرح کی باتیں کرنے والے یاد رکھیں شرف صحابیت کو چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی یہ کھیل نہیں ہے ہر بندے کی کہ یہ چوک اور چوراہوں میں وہاں پہ سیرت کے یہ سوٹے لگائے جائیں اور یہ مقام کا تعین کیا جائے۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نہیں کی کہ عام ہم جیسا بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے۔ میرا صحابی حضور نے فرمایا ایک مد دانے وہ جو کے ہوں یا گندم کے ہوں وہ خرچ کر دے، میرے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب کون اندازہ کر سکتا ہے؟ احد پہاڑ کی مقدار کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے وزن کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ ہر صحابی کی بات، ہر صحابی کے بارے میں نہیں، بلکہ
یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نہیں کی، بلکہ جس کو بھی شرف صحابیت حاصل ہوا، اور شرف صحابیت ہر اس کو حاصل ہے، وہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی صحابیت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عام صحابی کو یہ درجہ ملتا ہے کہ اگر وہ ایک مد، اگر وہ دانوں کی صدقہ کر دیتا ہے، ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر مرتبے کا اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ کیا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سفر ہے، حضر ہے، تنہائی ہے، جلوت ہے، خلفت ہے، کوئی ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ جب حضور کی عمر مبارک 18 سال تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور کے ساتھ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سے تھا۔ حضور کی عمر 18 سال ہے، اگر 18 سال حضور کی 63 سالہ زندگی سے نکالا جائے، پیچھے 45 سال بچتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک عشرہ نہیں، 2 عشرے نہیں، پورے 45 سال حضور کی معیت میں گزارے ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہمارا سونا ان کی مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس نے 45 سال حضور کے ساتھ گزارے ہوں، ان کے مرتبے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی یہ بدصورت آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرے، اور کون صدیق اکبر؟ وہ جنہوں نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب پر قربان کر دی، اور یہ جان جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ کسی ایک جان کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت ہے، ناجائز ایک جان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اسی جان، اور عام جان نہیں، صدیق کی جان نبوت مصطفیٰ کے ادب پہ قربان ہو جاتی ہے۔ یہ درس دیتے ہیں، اور لوگوں صدیق کا مقابلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، صدیق کے مرتبے کو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، یہ چھوٹے ذہن والوں کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں سما سکے گی۔ غزوہ تبوک میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال پیش کیا، ہر صحابی کا مال بھی سارا حضور نے قبول نہیں کیا، یہ بڑی محتاط روایات ہیں، ہر صحابی کا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی صحابی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، سارے کے ساروں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کسی بھی صحابی صحبت جس نے بھی حضور کی حاصل کیا ہے، آج ترازو لے کے ہمیں تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب تک امت کا عقیدہ یہ تھا نا بھی اعلیٰ حضرت فرما گے، سچ فرما گے، امت ہدایت پہ قائم رہی۔ آج جب ٹکے ٹکے کے مولوی پیدا ہو گئے اور باتیں کرنے لگے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے برابری میں دعوے کرنے لگے کہ جی ہمارا جو یہ علم ہے یہ بڑا ہو گیا، تب سے یہ فتنے شروع ہو گئے۔ پہلے لوگ کہتے تھے بھی بزرگ نے بات کر دی، بات ختم ہو گئی، لیکن آج کہتے ہیں میرا علم بڑا ہے، تیرا علم جاتا ہے گٹر میں، ہم وہ مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو سکے۔ یہ یاد رکھیں، ہر صحابی کا مال بھی حضور نے فرمایا نہیں اپنے اہل و عیال کے لیے لے جائیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مال کو قبول کر لینا، یہ بھی آپ کی افضلیت پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور آپ کے مال کو اس طرح استعمال فرماتے تھے جس طرح حضور اپنے مال کو استعمال فرماتے تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ مقام ایسے نہیں ملتے، یہ اپنی جان، وہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے نا خادم صاحب کے جلا ہونا پڑتا ہے، عشق رسول میں جلا ہونا پڑتا ہے۔ جب دنیا کہے نا یہ پاگل ہو گیا ہے، پھر مرتبے کو پہنچتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اندازہ کر سکتا ہے، یہ آج ہم خطاب کرتے ہیں، سامنے واہ واہ بھی ہوتی ہے، یہ پیسے بھی پھینکے جا رہے ہیں، یہ ساری ہے، لیکن امت کا پہلا خطیب جب حضور کے دفاع کے لیے نکلتا ہے، جب حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، سامنے سبحان اللہ نہیں کہی جاتی، سامنے پتھر برستے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، آپ کو اتنا مارا جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو بستر پہ لٹایا جاتا ہے،
قافلے والے اکٹھے وہ جو قبیلے والے تھے وہ ہو گئے بھی ہمارے قبیلے کے بندے کو آج مارا گیا ہے، آج فیصلہ کن بات ہوگی، ہم انتظار کرتے ہیں۔ صدیق ہوش میں آتے ہیں تو پھر آج بات ہوگی، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں تو سوال کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ وہ جو قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے بھی ہم آئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے، یہ پھر بھی محبوب کی بات کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھونٹ بھی دودھ کا نہیں پیا جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا تھا۔ تو آج چائے کی پیالی پر ایمان بک جائے، آج چائے کی پیالی کے اوپر عقائد بدل جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کی سیر کی، اللہ سے سوال کیا، مولا جب میں یہ واقعہ امت کو بتاؤں گا سارے لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اعتراضات شروع ہو جائیں گے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے سیر ہو گئی، کیسے معراج ہو گئی، کون تسلیم کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب کوئی مانے یا نہ مانے صدیق ضرور مانے گا، کوئی مانے یا نہ مانے صدیق ضرور مانے گا۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے، آج تو ذہن کو پھسلانے کا موقع ہے، ہم جاتے ہیں صدیق کے پاس، پوچھتے ہیں کہ بھی کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ آسمان کی بلندیوں پر بھی جائے، سیر کر کے واپس بھی آ جائے، اور وہ کہے کہ یہ سارا جو سفر ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا گیا، میں کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کے محبوب کہتے ہیں۔ فرمایا اگر محبوب کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اور ریاض النظرہ کے مفہوم کی روایات کا مفہوم کچھ اس طرح بھی نظر آتا ہے کہ اگر حضور اس سے بڑی بات بھی کہیں تو صدیق اس پہ بھی ایمان لے آئے گا، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہوتی ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں محبت ہوتی، یہ صدیق کا عشق تقاضا کرتا ہے کہ حضور کے ساتھ پیار کس طرح کرنا ہے، انداز خود بتاتے ہیں۔ اور آج بندے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات کریں، غلط نظریات والے لوگ ذہنوں میں فتنہ ڈال دیں تو ہمارے بندوں کے ذہن بھی متذبذب ہو جائیں۔ اور بھئی جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، حضور کی چونکہ زوجہ تھیں، آپ خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی کیونکہ آپ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو رب آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے نکاح میں گندی عورت کیسے آنے دے گا؟ یا رسول اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں، ہم ایسے بندوں کو دعوت فکر دیتے ہیں جو رب اپنے محبوب پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ 45 سال صدیق اکبر کے ذہن میں اگر کوئی اور فطور ہوتا تو حضور کی میت میں اللہ رہنے دیتا؟ اگر جسم پر کوئی میل کچیل ایسی لگی ہو اللہ وہی نازل کر دے۔ صدیق کے بارے میں رب کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ کہاں باتیں کرنا شروع ہو گئے، یہ کہاں کے نظریات شامل ہو گئے؟ اور جن کو ایک مرتبہ نہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے میرے ساتھ تعاون کیا سب کے احسان کا بدلہ میں نے اتار دیا، صدیق کے احسان کا بدلہ رب اتارے گا۔ جن کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی نہیں اتارتے، خود رب اتارے گا، ان کے مرتبہ مقام کا آج کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج کون ہے جو اس کو یہ سمجھ سکے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یاد رکھیں، یہ بخاری اور ترمذی میں یہ روایات موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے والوں کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا، نماز والوں کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا، صدقات والوں کو صدقات والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، اس میں بھی بات ڈنڈی لوگ مارتے ہیں، علمی ڈنڈی مارتے ہیں، یہ حضور کا امید کا لفظ کہنا یہ شک پر نہیں ہے، یہ یقین پر ہے، یہ یقین پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حضور کوئی معاملات میں شک ہو تو پھر اسلام کی تاریخ ہی مسک ہو جاتی ہے۔
یہ بہت سارے علامہ عینی اور دیگر نے یہ تصریح کی ہے کہ جب یہ لعل اور یہ شک والے جملے اللہ اور اللہ کے محبوب اور صالحین کے کلام میں آ جاتے ہیں پھر شک نہیں رہتا، یقین ہو جاتا ہے، گویا مفہوم یہ بنتا ہے اے صدیق یقین ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرمائیں کہ جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، کیا بعد میں وہ کسی کا حق غصب کر سکتے تھے؟ کیا بات یہ ہے کہ یہاں کسی پیر کی صحبت میں کوئی بندہ رہتا ہو نا، تو جب بندے میں ذرا بات نظر آئے تو کہتے ہیں یار کیسا بندہ ہے جو ایک پیر کی صحبت میں رہ کے نہیں بدل سکا، 1-2 گھنٹے یا کچھ ماہ گزارا ہو تو کہتے ہیں یار یہ بدلہ نہیں ہے، اگرچہ عمرہ کر آیا لیکن یہ بدلہ نہیں ہے۔ تان آتا ہے کہ یار اس کو یہ بھی نصیب ہوا بدل نہیں سکا۔ اندازہ کر سکتے ہیں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے غلط نظریے رکھیں بات کہاں پہ جائے گی؟ بات کہاں پہ جائے گی؟ 1 دن 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 45 سال کا مسئلہ ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صدیق کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا جا کے دیکھ لو، جیسے اب ہیں اللہ کے محبوب کے سامنے درجہ بھی یہی ہے، جیسے مزار ملے ہوئے ہیں ایسے سنگتیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ایمان کی 360 شاخیں ہیں، جسے اللہ ایک عطا فرما دیتا ہے وہ ایک اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مجھ میں بھی کوئی پائی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا 1 نہیں 2 نہیں، کسی میں 1 پائی جاتی ہوگی، کسی میں 2 پائی جاتی ہوگی، حالانکہ جنت میں جانے کے لیے 1 بھی کافی ہے۔ میں کسی میں مفہوم ہے، کسی میں 1 کسی میں 2، لیکن صدیق تجھ میں 360 کی 360 ہی پائی جاتی ہیں۔ یعنی تمام صفات کی جامع شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو ذرا مضبوط رکھیں، اپنے ذہنوں کو فتنوں سے بچائیں، علماء کے پاس سنگت رکھیں، فیس بک کے ساتھ سنگت نہ رکھیں۔ وہاں پر طرح طرح جس ظاہر ہے آج دور ہے، اپنا کیمرہ، اپنا موبائل ہے، اپنا یہ بینچ ہے، اپنی کرسی ہے، اپنا وہ سب کچھ مل جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی جیل میں بھی بڑا اچھا سمجھانے والا ہے۔ یہ فتنے ہی تب سے پیدا ہوئے، اس لیے احباب اپنے یہ سنیں اور اپنے ذہنوں میں مضبوط رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے بارے میں اگر شک پیدا ہوا تو پھر بات حضور تک جائے گی۔ یاد رکھیں بندے کو زندگی میں اپنا مال بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال جان اولاد سب حضور پہ قربان کر دیا۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے، تو اس دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن بیٹھے بات کر رہے تھے کہ ابا جان ایک دن تلوار کے نیچے آپ بدر والے دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ کا حیا کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ تیرا ایمان تھا، لیکن اگر تو میرے مقابلے میں آ جاتا پھر میں حضور کا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ حالانکہ باپ بیٹے کی محبت کتنی غالب ہوتی ہے، لیکن عقل کچھ تسلیم نہیں کرتی ایسی باتیں، لیکن جب حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو پھر عقل کے ماورا کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فیصلے اپنے عقل کے مطابق نہ کریں بلکہ حضور کے فیصلوں کے مطابق کریں۔ صدیق کا مرتبہ کوئی بھی انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے مقام کو میرے محبوب نے بیان کر دیا ہے، جن کی صداقت کی مہر اللہ نے قرآن میں لگا دی ہے، تو پھر ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، میں آج جمعہ میں بھی یہ بات بیان کی تھی، معظم آباد آستانہ بڑا یعنی مستند آستانہ ہے، وہاں معظم الحق معظمی صاحب کے صاحبزادوں نے پہلی تقریر کی تو وہاں ایک مرید جو ان کے آستانے سے وابستہ تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کے حوالہ سے انہوں نے بات لکھی کہ یہ جب انہوں نے کہتے ہیں میرے صاحبزادے کو بات کرتے ہوئے سنا نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس نسبت سے 4 پشتوں کی میں نے زیارت کی ہے۔ وہ مرید کہنے لگے
تو جس مرید کو اپنے شیخ کے بیٹے اور پوتوں کا اتنا ادب ہوتا ہے، اتنا حیا ہوتا ہے، آج کے دور میں بھی مرید اپنے پیر کی اولاد کی اتنی حیا کرتا ہے، تو صدیق اکبر اپنے محبوب کی اولاد کے ساتھ نفرت کریں گے؟ یہ آتا ہے کہیں پہ؟ یہاں تو صاحبزادوں کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار کا اندازہ یہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس لیے یہ غلط تشریحات کی طرف نہ جائیں، جو اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے اس پہ قائم رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ اور آخر میں تنظیمی حوالہ سے یہ چند باتیں تنظیمی حوالہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ جس طرح کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سنی تحریک کے حوالہ سے بھی یہ خدمات پورے ضلع میں یہ مشہور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جہانگیر قادری صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ چلتا ہے، تھانے کچہری کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، حقوق اہل سنت کا مسئلہ ہو، فلاح انسانیت کا مسئلہ ہو، تو سنی تحریک کے یہ منشورات میں شامل ہیں یہ چیزیں۔ اور اب انہوں نے ایک نیا پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا سنی ایکشن کمیٹی کے نام سے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ جس طرح پاکستان سنی تحریک نے بھی ایک قدم سیاست کی طرف رکھا، ہمارے بعض احباب ہوتے ہیں کہ جو سیاست کی طرف نہیں چل سکتے، لیکن یہ سنی ایکشن کمیٹی کا ایک نظام، ایک ایسا بورڈ ہے جس میں کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ سنیت کے نام پر اس تنظیم میں لوگوں کو جمع کیا گیا۔ یہ جتنا بھی بورڈ تشکیل دیا جائے گا، آپ احباب حقوق اہل سنت کے حوالہ سے، مساجد اہل سنت کے حوالہ سے، جہاں بھی ضرورت ہوگی یہ ٹیم موجود ہوگی۔ تھانہ کچہری کا مسئلہ ہو یا کوئی رجسٹرار کے مسئلے ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ صرف یہ سٹیج پہ نہیں ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ وہ ہیڈ مرالہ کے قریب سگری پور وہ نہال گڑھ گاؤں ہے، وہاں پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے ذرا گستاخیاں کی گئی تھیں، تو وہ بندے خود گواہ ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے، اب بھی وہ ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مایوس ہو چکے تھے کہ یار ہماری سنوائی نہیں ہوگی، لیکن جب جہانگیر قادری صاحب نے ہمیں تسلی دی اور ساتھ چلے ہیں تو اللہ کے فضل سے معاملات حل بھی ہوئے ہیں۔ تھانے کچہریوں کے یہ سارے معاملات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جس طرح آسن طریقے سے، اور پھر بڑا کام یہ ہوتا ہے بعض بندے ساتھ چلتے ہیں لیکن وہ اپنی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اسے بھی اپنی دیہڑی بھی سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ معاملہ ہے، یہ تو میں خود بھی گواہ ہوں کہ یہ اپنے پاس سے لگاتے ہیں، اپنے پاس سے لگا کر بندوں کے کام بھی کرواتے ہیں۔ اور پھر ذیلی سطح پر مساجد کا مسئلہ ہو، مدارس میں معاونت کی بات ہو، تو یہ در پردہ ہر چیز اشتہار پہ لانا ضروری نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ آج ایک تھیلا بھی پکڑایا جاتا ہے تو کہنے دی اشتہار اس کا لازمی ہونا چاہیے، وہ منشور نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں منظر عام پہ لانی بھی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں لایا جاتا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ ان کی قیادت میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ اپنی طرف سے بھی لگا کر چلتے ہیں، اور ہم کوئی ٹی سی نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ علی اعلان کہتے ہیں جب تک ٹھیک چلیں گے ہم ساتھ ہیں، جب یہ دین کے ساتھ بغاوت کریں گے ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم نے شخصیت پرستی نہیں کرنی، ہم نے حضور کے دین کے تابع چلنا۔ جب تک دیکھیں گے کہ یہ دین کے تابع چلتے ہیں ہم ساتھ چلیں گے، اور جب یہ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ جی یہ اپنی ذات کو استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہلے خطبے والا پیغام اپنے ذہنوں میں مضبوط کر کے جائیں گے، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، میرا حکم تب تک ماننا ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہوں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرتے ہیں تو آج تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے احباب اپنے ذہنوں کو تسلی کے ساتھ، جو احباب کام کرنا چاہتے ہیں، جو اس راستے میں چلنا چاہتے ہیں، وہ آ کر ساتھ دیں۔ جو وقت دے سکتا ہے وہ وقت دے، جو مال دے سکتا ہے وہ مال پیش کرے، جیسے بھی، اور پھر اللہ کے فضل سے جس لحاظ سے بھی ضرورت ہوگی، مذہبی حوالے سے، ذاتیات نہیں، دین کو جب بھی ضرورت پیش آئے گی اللہ کے فضل سے یہ ٹیم موجود ہوگی، اللہ کے فضل سے۔ یہ ہم سابقہ ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعوے سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے
تو اب کردار سامنے ہے، آپ کے سامنے آ چکا، وضاحت ہو چکی. اب آپ سے اب گزارش ہے کہ ائمہ مساجد جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں ان کے پاس ذرا وقت بھی ہوتا ہے. ہمارے علماء نے ظاہر پڑھانا بھی ہے، مدارس کے اندر بھی ہیں، ان کے پاس اس سطح کا وقت نہیں ہوتا جس طرح کا وقت نوجوان نکال سکتے ہیں. تو یہ علماء سے رہنمائی لیں اور ان میں اپنا کردار ادا کریں. یہ اب قاضی صاحب کے حکم پر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں پاکستان سنی تحریک کے عہدیداران کے حوالہ سے کہ محترم جناب شہزاد قادری صاحب یہ پاکستان سنی تحریک کے سٹی صدر ان کو نامزد کیا جاتا ہے. جی لے جی یہ محترم جناب سرفراز قادری صاحب ان کو پی پی 39 کا صدر نامزد کیا جاتا ہے. محترم جناب جہانگیر قادری صاحب کی جانب سے سرفراز قادری صاحب کو پی پی 39 کی جانب سے پی پی 39 کا صدر نامزد کیا جاتا ہے. اسی طرح جی محترم جناب الیاس قادری صاحب ان کو پی پی 38 کا صدر نامزد کیا جاتا ہے. حمزہ قادری صاحب ان کو پی پی 38 اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا صدر نامزد کیا جاتا ہے. جی محترم جناب یہ اخلاق صاحب ہیں ان کو یہ یونین کونسل پنڈی ارائیاں کا صدر نامزد کیا جاتا ہے. اخلاق صاحب اور محترم جناب حاجی زبیر صاحب کو سنی ایکشن کمیٹی کا پی پی 38 کا امیر منتخب کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو احسن طریقے سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب عادل صاحب ان کو یہ پنڈی ارائیاں کا صدر منتخب کیا جاتا ہے. جی اب آپ ایک مرتبہ الحمدللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص والا خدروشی پڑھ لیں. پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو
رب کی رحمت پہ لا السلام اے گنبد خضرا کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین۔ تمامی احباب تشریف رکھیں، ابھی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ علامہ اسام چشتی صاحب تازے تازے مدینہ پاک سے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تمامی احباب توجہ سے دعا مانگیں، یہ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، آج لنگر صدیقی ہے آپ کے لیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں آج لنگر پاک ہے۔ لنگر صدیقی کو بھی ہم مانگنے والے ہیں اور لنگر حسینی کو بھی ہم ماننے والے ہیں۔ واحد ایک اہل سنت والجماعت، یہ جو تحریک ہے نا، یہ آگے تحریکیں ہیں، کوئی دعوت اسلامیہ ہے جناب، کوئی جناب پاکستان سنی تحریک ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جو اہل سنت ہے نا، یاد رکھو خدا کی قسم آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور حضور کی آل کو بھی ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ حضور کی آل کے منکر ہیں، اور کچھ لوگ حضور کے صحابہ کے منکر ہیں۔ یاد رکھو جو صحابہ کو گالیاں دے وہ بھی بے غیرت ہے، خنزیر ہے، وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، اور جو میرے آقا کی آل کو برا بھلا کہے ہمارا وہ بھی کچھ نہیں لگتا۔ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ عز و جل ہم سب نے مل بیٹھ کر جو تلاوت کلام پاک ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، یا اللہ واز ہوا، یا اللہ صلاۃ و سلام پر آ گیا، سب کا ثواب تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ تیرے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار بی بی آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ آپ کے بعد اس کا ثواب، یا اللہ جیسا کہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، آج کا یہ پروگرام جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یا اللہ یہ ساری کی ساری پڑھائی کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ آپ چونکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ تھے، جناب سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بوڑھے نوجوان جتنے بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا، یا اللہ جس بھی حوالے سے کسی نے تعاون کیا، یا اللہ جو آئے، یا اللہ سب کی خیر فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں سب کی عزت میں، عمر میں، مال میں، جان میں، اولاد میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جناب حاجی شوکت صاحب کے والدین جو کہ اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مفتی صاحب نے بڑا اچھا واز فرمایا، یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس واز پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں کو آج اس پروگرام میں یا اللہ انعقاد پذیر کیا گیا، یا اللہ انہیں عہدوں سے نوازا کیا، یا اللہ حقیقت میں منصب تو نہیں انہیں عطا فرمایا، یا اللہ آج ہم تو ایسے وسیلہ بنے انہیں عہدوں کا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کو صحیح معنوں میں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اہل سنت کو دنیا و آخرت کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ قاری امتیاز اکبر قادری صاحب کی خیر فرما۔ یا اللہ آپ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ سنیت کا بڑا کام کیا ہے جناب نے، یا اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عز و جل جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محترم جناب جہانگیر قادری صاحب، ملک عامر صاحب، اور بھی یا اللہ جتنے دل مخلص ہو کر یا اللہ دین متین کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔